ایک مولانا بہت بڑے مولانا ہیں، اتنے بڑے مولانا کہ اگر آپ ان کی عظمت کو سر اٹھا کے دیکھیں تو ٹوپی گر جائے آپ کے پیچھے. نہ جانتے ہیں سب لوگ لیکن میں نام نہیں لوں گا. بہت بڑے مولانا ہیں. مجھے ایک دن کہنے لگے کہ مولانا، میں تو چھوٹا سا مولانا ان کے سامنے، وہ احتراماً انہوں نے مجھے مولانا کہہ دیا. کہہ رہے ہیں یار اگر میاں بیوی میں وہ شوہر غصے میں 3 نکال دیتا ہے، اب گھر اجڑ رہا ہے، بچے دبا ہو رہے ہیں، رول رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، تو اسلام تو جوڑ چاہتا ہے نا. اسلام کیا چاہتا ہے؟ جوڑ. تو کہیں سے اگر گنجائش ملتی ہو تو اگر اہل حدیث کے قول پہ فتویٰ دے دیا جائے، وہ بھی تو ہیں تو مسلمان نا، وہ بھی کوئی خدا نہ خواستہ قادیانی تو نہیں ہے، کافر تو نہیں ہے، تو کہیں سے لے لو. اسلام تو کیا چاہتا ہے؟ جوڑ چاہتا ہے. یہ اللہ یہ چاہے گا کہ یہ بھی رو رہا ہے وہ بھی رو رہی ہے اور بچے آپس میں کیا ہو رہے ہیں؟ رول رہے ہیں. یہ ایک مولانا کی بات نہیں ہے، بڑے بڑے 4-5 مولاناؤں سے میں نے یہ سنی ہے بات، کہ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی گنجائش، تھوڑا ہاتھ کیا رکھو ہلکا. پنجابی میں کہتے ہیں نا رولا، کیا بولتے ہیں؟ ہولا. ہولا رکھو، تھوڑا ہولا یار، تھوڑا ہلکا ہے. ٹھیک ہے، جمہور کا یہی مذہب ہے کہ 3 ہوتی ہیں، لیکن یار تھوڑا سا اگر وہ کہیں وہاں سے فتویٰ لیتا ہے تو اتنے ایکسائٹیڈ کیوں ہو جاتے ہیں آپ؟ کیا خیال ہے بھائی؟ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھیں اگر کہیں گنجائش مل رہی ہو جوڑ کی تو مجھے کیا ضرورت ہے میں جذباتی ہو جاؤں؟ وہ رو رہے ہیں، وہ بچے رول رہے ہیں، وہ بگڑ گئے، وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، تو مجھے کون سا خوشی ہو رہی ہے اس پہ؟ لیکن یہ جو آج کل کے فتوے ہیں نا، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ان کا کوئی اعتبار. قرآن و سنت سے دکھاؤ ہمیں، اور اگر تقلید کرتے ہو تو 4 اماموں سے دکھاؤ. نہ آپ کے پاس تحقیق ہے نہ تقلید ہے. 2 ہی چیزیں ہیں نا امت جس پہ چل رہی ہے، یا تو براہ راست قرآن و سنت سے نکالا جائے گا مسئلہ، یا مجتہدین کو فالو کیا جائے گا. تو مجتہدین میں بھی کسی کا قول نہیں ہے، اور قرآن و سنت میں تو ہے ہی نہیں ہے. کچھ ہے ہی نہیں تو کہاں سے نکالو گے بھائی؟ تو کہنے لگے کیا اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں جدا ہوں؟ اللہ تو چاہتے ہیں میاں بیوی مل کے رہیں. میں نے کہا اللہ 3 طلاق سے پہلے چاہتے ہیں، 3 طلاق کے بعد نہیں چاہتے. صحیح ہے نا؟ اب آپ چاہ رہے ہیں، یہ دونوں بھی چاہ رہے ہیں، آپ بھی چاہ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے میں بھی چاہ رہا ہوں، لیکن اللہ نہیں چاہ رہے. یہ اسلام اللہ کا دین ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. یہود و نصارہ نے یہی تو کر آ کے گھما کے چیزوں کو کیا کر دیا. دیکھو سب سے بڑا فالٹ یہودیوں میں کہاں سے پیدا ہوا؟ مذہب کے قریب لوگوں کو لانے کے لیے، مذہبی رہنما اپنی دکانیں چلانے کے لیے مذہب میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں تاکہ لوگ ہمیں معاشرے میں قبول کر لیں. حضرت نوح علیہ السلام اپنے آپ کو معاشرے میں قبول کروانے کے لیے کتنے آپشن تھے ان کے پاس. انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ پہلے ہے، مخلوق بعد میں. 950 سال میں صرف 40 آدمی نے قبولا آپ کو. آپ نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، 40 کروڑ ایک طرف ہو، 40 ساتھ ہو میرے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ پہلے کون ہے؟ اللہ. میں نے کہا میرے سامنے ثابت کر دو قرآن و سنت کی روشنی میں کہ 3 کو 1 کہنے کی کوئی گنجائش ہے تو سب سے پہلے فتویٰ میں دوں گا. ہے ہی نہیں تو کہاں سے نکال لیں بھائی؟ یہ صحابہ کرام سارے قرآن و سنت ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا. ایک تو سوال ممبر پہ کچھ پوچھو نا، جواب ہمیشہ مجھے یوٹیوب پہ الٹا ملتا ہے. باتوں کو لوگ گھماتے بہت ہیں. میں نے ایک اہل حدیث عالم سے سوال کیا تھا کہ یہ جو 99% لوگ جو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہیں، وہ متشدد اہل حدیث تھے. یعنی بلکہ میں یہ نہیں کہتا وہ متشدد اہل حدیث تھے، بلکہ میرا یہ سوال ان اہل حدیث پہ جو متشدد ہوتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں اس کو ہم. میں نے کہا کہ یہ جو 99% لوگ ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو پوری دنیا میں، یہ کیا بے وقوف ہیں؟ سوال میرا یہ تھا. ان کے چینل پہ جو جواب آیا ہے نا، اتنا لمبا جواب، بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کرو. وہ جواب یہ آیا کہ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. جب آپ ماضی کی طرف جاتے ہو اور امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو تو 1350-60 سال تو آپ پیچھے چلے گئے، تو 80 سال تھوڑا اور پیچھے چلے جاؤ، نبی کو فالو کر لو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر انہوں نے ایک مولانا بہت بڑے مولانا ہیں، اتنے بڑے مولانا کہ اگر آپ ان کی عظمت کو سر اٹھا کے دیکھیں تو ٹوپی گر جائے آپ کے پیچھے. نہ جانتے ہیں سب لوگ.